Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to you in Ali English Learning Channel. So dear viewers, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस पार्ट 3। इससे पहले हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के 2 सबक देख लिए। पहले सबक में हमने ये सीख लिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जुमले किस तरह बनाए जाते हैं, और दूसरे सबक में हमने ये समझ लिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस के इन जुमलों को नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रोनेगेटिव में किस तरह तब्दील करना है। इसके अलावा हमने इसी टेंस के जुमलों के इस्तेमाल होने वाले आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन के क़वानीन को भी समझ लिया। अब आज के सबक में हम ये समझ लेंगे कि वह जुमले जिनमें 2 कामों का ज़िक्र हो, उन जुमलों को किस तरह बनाया जाता है और इनका स्ट्रक्चर कौन सा है। सो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, यहाँ पे एक जुमला है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। सो एक काम है डॉक्टर का आना और दूसरा काम है मरीज़ का मर जाना। सो डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मरीज़ पहले मर चुका था और डॉक्टर बाद में आया। तो इन 2 कामों को हम किस तरह इसी टेंस के जुमलों में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है इस काम के लिए जो पहले हो गया था या पहले हो चुका था। इसके बाद जुमले के मफ़हूम के मुताबिक बिफ़ोर, अगर जुमले में से पहले मौजूद हो तो हम बिफ़ोर लिखेंगे, और अगर जब मौजूद हो जिस तरह के इस जुमले में है जब। जब हम इंग्लिश मुल्तान गए तो बारिश रुक चुकी थी, तो इसी जब के लिए हमने व्हेन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। तो बिफ़ोर या व्हेन के बाद एक और सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद जो जुमला हो वह मुकम्मल हो जाएगा। So dear viewers and students, I want to repeat it in Pashto. چې کله په یو جمله کې د 2 کارونو ذکر وشي، لکه دې جملې ته موږ سوچ وکړو ډاکټر کې آنے سے پہلے مریض مر چکا تا، د ډاکټر د راتلو نه مخکې مریض مړ شوی و. نو مریض مړ شوی و، دا کار مخکې شوی دی. دې دپاره به دا مونږ په پاس پرفیکټ ټینس کې لیکو. د هغې سټرکچر دا دی چې د سبجیکټ نه پس هیډ پلس تھرډ فارم آف ورب، بیا به د سے پہلے یا د جب دپاره مونږه بیفور یا وین استعمال کو، او دویمه حصہ چې ده نو د دې به خپل سبجیکټ وي او بیا به ورسره سیکنډ فارم آف ورب لګي. نو په دې طریقه باندې به مونږ د دې جملو سٹرکچر جوڑو. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آغاز کرتے ہیں ان جملوں کو بنانے کا. سو ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا. سو یہ مریض مر چکا تھا میں ہم سبجیکٹ کو لگائیں گے دا پیشنٹ. اب مر جانا ڈائی، ڈائیڈ اینڈ ڈائیڈ، تو ہم ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم آف ورب لگائیں گے دا پیشنٹ ہیڈ ڈائیڈ. اس کے بعد سے پہلے کا لفظ ہے تو اس کے لیے ہم نے بیفور کا لفظ استعمال کر دیا. سو بیفور. اب دوسرا جو سبجیکٹ ہے وہ ڈاکٹر ہے. سو دا ڈاکٹر، اور ورب ہے آنا، تو کم کیم کم میں سے سیکنڈ فارم آف ورب لگایا جائے گا کیم. سو دا پیشنٹ ہیڈ ڈائیڈ بیفور دی ڈاکٹر کیم. نیکسٹ سینٹینس ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے آنے سے پہلے میں ایک خط لکھ چکا تھا. سو میں ایک خط لکھ چکا تھا، یہ پہلے ہونے والا کام ہے تو اس کا سبجیکٹ ہے میں، تو ہم لگائیں گے آئی. اس کے بعد ہے لکھنا، رائٹ، روٹ، ریٹن، تو ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم آف ورب آئی ہیڈ ریٹن، اور آبجیکٹ ہے خط. سو آئی ہیڈ ریٹن اے لیٹر، سے پہلے کے لیے بیفور کا لفظ، اور اس کے بعد ہے آپ کا آنا، تو اس میں سبجیکٹ آب ہے یو، اور آنا ہے کم کیم کم، سو سیکنڈ فارم آف ورب یو کیم. I had written a letter before you came. سو په دې جمله کې کم کار مخکې شوی و، ما خط لیکلی و. سو I had written a letter، د سے پہلے د پاره بیفور ولګېدو، اور آپ کا آنا you came. I had written a letter before you came. سینٹینس نمبر 3، میرے جانے سے پہلے بچہ ڈوب چکا تھا. سو پہلے کون سا کام ہو گیا ہے؟ بچے کا ڈوب جانا. سو سبجیکٹ ہے بچہ، سو ہم یہاں پہ لکھیں گے دا بیبی، دا چائلڈ، دا کڈ. سو ڈوب جانے کے لیے ورب ہے ڈراؤن، ڈراؤنڈ اینڈ ڈراؤنڈ، تو ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم آف ورب دا چائلڈ ہیڈ ڈراؤنڈ. سے پہلے کے لیے بیفور،
اور میرا جانا سو I is the subject I اور go went gone second form of verb I went. The child had drowned before I went. انگلستان جانے سے پہلے اس نے اپنا مکان پہ رخ کر لیا تھا. سو پہلا کام اس نے اپنا مکان پہ رخ کر لیا تھا. سو اس نے کے لیے ہم لگائیں گے ہی. پہ رخ کرنا سیل سولڈ سولڈ. سو ہی ہیڈ سولڈ اپنا مکان. سو ہیز ہاؤس. ہی ہیز سولڈ ہیز ہاؤس بیفور. انگلستان جانا سو وہ انگلستان گیا. اب اسی طرح جملہ بنائیں گے. سو وہ از دا سبجیکٹ ہی. Go and gone. So went. So before he went to England. He had sold his house before he went to England. Now dear students, sentence number 5. جب ہم ملتان گئے تو بارش رک چکی تھی. تو بارش رک چکا تھا. بارش is the subject. So the rain. رک جانا stop stopped and stopped. تو head کے ساتھ third form of verb. The rain had stopped. سو اب جس جملے میں جب کا لفظ استعمال ہو گیا ہے تو ہم نے لگانا ہے when. The rain had stopped when. اور ہم ملتان گئے. We went to ملتان. سینٹنس نمبر 6. پارٹی شروع ہونے سے پہلے وہ اس سے مل چکی تھی. سو اس کا اس سے ملنا یہ ہے پہلے ہونے والا کام. سو she had met. ملنا کے لیے meet met met. She had met him. She had met him. سے پہلے کے لیے before. اور پارٹی کا شروع ہونا the party started and started second form of verb. So she had met him before the party started. 5 بجنے سے پہلے چوکیدار سو چکا تھا. سو پہلا ہونے والا کام ہے چوکیدار سو چکا تھا. سو سبجیکٹ ہے چوکیدار the watchman. اور سونے کے لیے sleep slept and slept. سو head کے ساتھ third form of verb. The watchman had slept. سے پہلے کے لیے ہم نے لگایا before. The watchman had slept before 5 بجنے. سو it was 5 o'clock. سبجیکٹ ہے 8 second form of verb was لگایا اور 5 o'clock. So the watchman had slept before it was 5 o'clock. میں 8 بجے سے پہلے سو چکا تھا. سو I had slept. I had slept یا I had fallen asleep. سو دو جو ورب ہم نے یاد کر دیے had slept اور fallen asleep. I had fallen asleep before it was 8 o'clock. Before it was 8 o'clock. So okay dear students, اب اگر ان جملوں کو ہم نے نیگیٹو میں تبدیل کرنا ہے تو پھر کس طرح؟ سو ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض نہیں مر چکا تھا. So the patient had not died. The patient had not died before the doctor came. میرے جانے سے پہلے بچہ نہیں ڈوب چکا تھا. سو اس کے بعد ہے آپ کے آنے سے پہلے میں ایک خط لکھ چکا تھا. سو نہیں لکھ چکا تھا. سو I had not written a letter before you came. I had not written a letter before you came. میرے جانے سے پہلے بچہ ڈوب نہیں چکا تھا. سو the child had not drowned before I went. انگلستان جانے سے پہلے اس نے اپنا مکان پہ رخ نہیں کیا تھا. سو he had not sold his house before he went to England. اگر ان جملوں کو انٹراگیٹو میں تبدیل کرنا ہے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں, کوئی بھی مشکل نہیں. بس صرف فرسٹ ہیلپنگ ورب کو جملے کے آغاز میں لگائے. had the patient died before the doctor came. کیا ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا. had I written a letter before you came. کیا آپ کے آنے سے پہلے میں ایک خط لکھ چکا تھا. کیا میرے جانے سے پہلے بچہ ڈوب چکا تھا. سو had the child drowned before I went. کیا انگلستان جانے سے پہلے اس نے اپنا مکان پہ رخ کر دیا تھا. سو had he sold his house before he went to England. Okay dear students, یہ تھے past perfect tense کے وہ جملے جن میں 2 کاموں کا ذکر کیا جاتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا. آپ مزید پریکٹس کے لیے اس طرح کے جملے منتخب کریں اور اپنی کاپی میں اس کو اچھی طرح ٹرانسلیٹ کر دے. ان پہ نیگیٹو انٹراگیٹو کی پریکٹس کر دے. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ نے بہت فائدہ حاصل کر لیا ہوگا. اگلے سبق میں ہم اسی ٹینس میں مزید استعمال ہونے والے الفاظ کے بارے میں جانیں گے. سو ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.